رہے گی، حرمت ابدی ہے. لیکن یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر ساس جوان ہو تو داماد کو چاہیے کہ اس سے نگاہیں ملانے میں اجتناب کرے، اور پردے کا حکم ہے ایسی ساس کے ساتھ، مطلب نگاہوں کے پردے کا. اسی طرح اگر سسر جوان ہے تو بہو کو اس سے پردے کا حکم ہے، اگرچہ حرمت ابدی ہے. ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ معلوم کیا تھا. دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 3-4 صورتیں بنتی ہیں، اس میں کلام نہیں کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ بلا عذر کسی کے سامنے ستر کھولنا منع ہوتا ہے، تو اس میں کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ ایک عورت کو عورت کے سامنے بلا عذر ستر کھولنا لازم آئے گا. اس لیے حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پہ صبر و تحمل کرنا ہی باعث اجر و ثواب ہے. ایسا کوئی طرز اختیار نہ کریں کہ جس کی بنا پر آخرت میں گرفت کے امکانات پیدا ہوں. بھائی نے فرمایا کہ ان کی بیوی بہت اچھی ہیں کہتے ہیں، لیکن ان کے اولاد کی کچھ مسائل ہیں، تو کیا یہ سالی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں شرعاً ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، قرآن میں منع کر دیا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ ان زوجہ کا خود نخواستہ وصال ہو جائے تو پھر سالی سے نکاح کرنے کا الگ بات ہے، لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا شرعاً حرام ہے، اور یہ نکاح باطل ہوگا. اگر دوسری بہن کے ساتھ نکاح کریں گی بھی تو وہ ہوگا ہی نہیں نکاح، اس لیے ایسا کچھ ذہن میں نہ رکھیں. یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ کسی جگہ جب کام کرتے ہیں وہاں سے بغیر پوچھے پیسے نکال لیتے ہیں، بعد میں پیسے ڈال دیتے ہیں، تو کیا شرعاً یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ امانت میں خیانت ہے، اور یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے. چاہے بعد میں آپ ڈال دیتے ہو لیکن ایسا نہیں کر سکتے. اب ان سے اگر ہم کویسچن کریں کہ آپ کی جیب سے کوئی پیسہ نکال کے استعمال کر کے واپس جیب میں ڈالے تو یقیناً یہ بھی ناپسند رکھیں گے. یہ بہن نے فرمایا کہ کیا بیٹھ کر تراویح بلا عذر بیٹھ کر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں تراویح سنت ہیں، اور سنت اور نفل کا یہی حکم ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ثواب آدھا ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ثواب آدھا، اگر کھڑا ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو بلا عذر بیٹھ کے نہ پڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ کسی کے شخص کے سامنے کلمہ کفر کہا گیا اور وہ خاموش رہے تو اس سننے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ جو کلمات کفر کہا ہے وہ کیا ذریات دین میں سے ہے کہ نہیں. یعنی اتنا واضح کلمہ کہ سب اس کو سمجھتے ہیں یہ کفر ہے، تو اس صورت میں سامنے والے کو چاہے علم نہ بھی ہو اس پر بھی حکم کفر لگے گا. لیکن اگر یہ بعض ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ خود علماء بھی ان میں مختلف ہی ہوتے ہیں، کہ مطلب اختلاف کرتے ہیں اور وہ مسائل مختلف ہی ہوتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ اگر عام آدمی کے سامنے پیش ہوا جس کی گہرائی وہ خود نہیں جانتا ہے تو پھر وہ معذور تصور کیا جائے گا، ہم اس کے خاموش رہنے کی وجہ سے اس پہ حکم کفر نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. ایک یہ پوچھا کہ یہ سائرن بج گیا تھا، وقت سے پہلے افطار کر لیا 2-3 منٹ پہلے، کیا حکم ہوگا؟ روزہ تو دیکھیں ٹوٹ گیا ہے، لیکن چونکہ خطاً ٹوٹا ہے تو اس کی بعد میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. بھائی نے فرمایا کہ ہم سخت کام کرتے ہیں اور اس کے لیے 50-60 کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے، کیا روزہ معاف ہوگا؟ دیکھیں اگر سحری آپ کو گھر میں ملتی ہے تو 50-60 کلومیٹر دور جانا یہ شرعی مسافت نہیں ہے، تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ مسافر نہیں ہوتے ہیں. سخت کام فقہ نے واضح لکھا ہے کہ ایسی حالت میں سخت کام نہ کریں، تھوڑا نرم کام کریں، بہرحال روزہ ان کو رکھنا پڑے گا. صحیح وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے کہ حضرت سہیل بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ. جب وصال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے حضرت سہیل کے خواب میں آئے، تو حضرت سہیل نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا سلوک فرمایا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی؟ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا، اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. اور جب مغفرت فرمائی تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ منصور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری بخشش کیوں کی ہے؟ عرض کیا مولا میں کیسے جان سکتا ہوں، تیری رحمت ہے تو نے بخشش فرما دی. کہا تو ایک مجلس میں واز فرما رہا تھا اور واز دیتے ہوئے تو نے اس دن ایسا واز کیا، کچھ ایسے جملے کہے کہ وہاں میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اپنی زندگی بھر میں کبھی نہیں رویا تھا، اس کی آنکھ سے کبھی ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا. اس دن میرا وہ بندہ میرے خوف سے وہ بھی رو پڑا، اور تجھے معلوم ہے کہ میں نے نہ صرف تجھے بخشا ہے بلکہ اسے بھی بخشا، اور اس کی بخشش کے صدقے اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. ناظرین گرامی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کی کوشش کسی بھی اعتبار سے ہم کہیں بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، اپنے سکول میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کسی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، بس کچھ لفظ ایسے کہہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تعلق سے کہ وہ اس بندے سننے والے کے دل پر اثر کرتے ہیں
یہ یاد رکھیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے آپ پر۔ تو کوشش کیا کریں جو یہاں سنیں یا کہیں بھی کوئی اچھی بات سنیں تو اسے آگے کیا کریں۔ آپ کی زبان سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا سن لینا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کی بھی بخشش فرما دے، آپ کی بھی بخشش کر دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے۔ بات ہم آج کفریہ کلمات کے حوالے سے کہہ رہے تھے، اور اس حوالے سے جو سب سے اہم حصہ ہے اس پروگرام کا، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ غیبت، جھوٹ، فحش گوئی ہے، کوئی گالی دیتا ہے، پتہ ہے اسے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، غیبت کرتے ہوئے پتہ ہے کہ اس کا وبال ہے۔ کئی ایسے کلمات ہوتے ہیں، کوئی مر جائے تو خاص طور پر ہم جس طرح کے جملے سنتے ہیں، شکوے کے جملے ہیں، پھر ایک خاص طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بس میرا تو حال یہ ہے کہ آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر تم ہو۔ یہ کہنا، یہ سب جملے، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، جیسے ابھی میں نے ایک جواب دیتے ہوئے بھی عرض کیا تھا کہ بعض کلمات تو ایسے ہیں کہ جن سے ثابت ہونے والے کفر پر علماء کرام متفق ہیں کہ یہ کفر ہے، ٹھیک، تو اس میں تو انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی صراحتاً نسبت کر دینا، معاذ اللہ، جیسے آپ نے میت وغیرہ کا معاملہ عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بچہ جوان فوت ہو گیا تو بعد لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے، تو نے ہمارا گھر دیکھ لیا مصیبت کے لیے۔ اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں صراحتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی پر مشتمل ہے، اس میں سخت حکم ہوگا۔ لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دوسرا جو جملہ کہا کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے نیچے آپ ہیں، اس قسم کے اب یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سمت کا تعین کر دینا کیوں کفر ہے؟ اگر ایک عام آدمی سے پوچھیں، بلکہ بعض تو شاید طالب علم بھی نہیں بتا سکیں گے، دینی طالب علم کی اس کی اصل، اس کے پیچھے علت اور سبب کیا ہے، یعنی گہرائی والی بات ہے۔ تو اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ مختلف فی مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہم فوری طور پہ اس شخص کے لیے حکم کفر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہے کہ اگر اس شخص وہ جانتا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تو چلے ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے یہ کہیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، احتیاطاً تجدید نکاح کریں، لیکن حقیقتاً اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ عام شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ جملے اور کلمات سننے کے بعد حکم کفر ہوا یا نہیں ہوا اس کا تعین کرے، بلکہ یہ موقوف ہے ان علماء کرام پر جو اس معاملے میں دقت نظر رکھتے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ گانے بھی ایسے ہیں کہ جن میں بول ایسے ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہو گئے، اور ان گانوں میں ایسے الفاظ، ایسے جملوں کا یا ایسے استعاروں کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے والے، اس کے گانے والے اور اس کے سننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی مفتی صاحب نے بہت بنیادی اور اصولی بات جو بیان فرمائی کہ ایسا کفر کہ جس پر متفق ہیں سب کے سب، واضح طور پہ بدیہی کفر ہے، تو اس گانے کے اندر بھی اگر اسی طرح کی کفریہ باتیں ہیں تو یقیناً جس نے وہ گایا ہے اس پر بھی حکم کفر عائد ہوگا۔ پھر جو اس کو دہرا رہا ہے وہ بڑے اس کے اندر ذوق و شامل شوق سے ہوگا، سن رہا ہے، بالکل۔ اچھا ہاں، جو سننے والے ہیں پھر وہ اس کو پسند کر رہا ہے، موسیقی کو کیونکہ روح بہت کی سارے غذا سمجھ کر سن رہا ہے، جی ہاں، اس کو لذت محسوس کر رہا ہے، اس جملے کو، کلام کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس پر بھی وہی حکم عائد ہوگا۔ اور بہرحال ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جب یہ ایسے خدا نخواستہ جب گانے بج رہے ہوں تو وہ اگر قادر ہوتے ہیں تو اس کو بند کروا دیتے ہیں، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانتے ہیں۔ اور ایک مومن کی پہچان بھی ہے کہ وہ کوشش کرے نہیں انل منکر کی، برائی کو مٹانے کی، اپنی جتنی بھی استطاعت ہو۔ تو بہرحال، اور اگر حکم ایسا، وہ جملہ ایسا ہے کہ اس پر حکم کفر متفقہ نہیں ہے، پیچیدگی ہے اس کے اندر، علماء کے نزدیک اس میں بحثیں ہیں، تحقیقات ہیں، مختلف ہیں، اختلافات ہیں، تو پھر اس طریقے سے حکم کفر عائد نہیں ہوگا، لیکن احتیاطاً بہرحال تجدید ایمان وغیرہ کا اس سے حکم دیا جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ جب کچھ بھی الفاظ ادا کرنے جا رہے ہیں تو انہیں پہلے پرکھ لینا چاہیے ہے ہر کسوٹی پر، اور اتنا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے۔ علماء کی صحبت میں، کتب پڑھنے سے، آپ یہ پروگرامز دیکھتے ہیں، اس میں بھی اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اتنا شعور ہم پیدا کریں۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ کفر اور شرک تک جا پہنچتی ہیں۔ تو ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی جملہ کہیں، کوئی بھی جملہ سنیں تو اس پر غور کریں کہ اس جملے میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اگر محسوس ہو تو کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے ہے کہ کہیں اس جملے میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور غور کرنا ہے ہر جملے پر۔ تو امید ہے ہم آج سے کوشش کریں گے کہ
کہ اس کا شعور اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کا، الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب اور الحاج اختر حسین